جہاں تک قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا تعلق ہے، اس کی اہمیت تو اپنی جگہ۔ سورۃ آل عمران میں جو آیت ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس میں یہی بات کہی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں قرآن مجید کا ترجمہ، تفسیر اور تشریح سکھانا شامل تھا تاکہ لوگ قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق عمل بھی کریں۔ احادیث مبارکہ میں جو قرآن مجید کے سیکھنے اور سکھانے کے اتنے فضائل بیان ہوئے ہیں، وہ ان کی وجہ یہی ہے نا کہ قرآن مجید پر غور و فکر کرنا، ان میں تدبر کرنا، ان کے مسائل اور احکام کو سمجھنا مقصد تھا۔ تو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے والا شخص بلا شبہ اس شخص کی نسبت کہیں زیادہ خیر و برکت لے جاتا ہے جو سمجھ کے نہیں پڑھتا۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے والے شخص پر جو تلاوت قرآن کا اثر ہوتا ہے وہ اس شخص کی نسبت کہیں زیادہ ہوتا ہے جو سمجھ کے نہیں پڑھتا۔ اس فرق کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے علم ہوگا نا اپنے گناہوں کے وبال کا، برے انجام کا، اللہ تعالیٰ کیسے پکڑ کر سکتا ہے سارا، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا سب علم ہوگا تو یقیناً پھر ڈر بھی لگے گا۔ تو قرآن مجید کو پڑھنے کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گی۔ ایک جلیل القدر صحابی، قادر الکلام شاعر اور اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ کون؟ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ عنہ۔ ان کا بیان کروں گی جس سے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا اور بھی اس کی اہمیت واضح ہو جائے گی۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ عنہ ایک روز قرآن مجید کی تلاوت سن رہے تھے۔ قاری نے سورۃ انبیاء کی جب یہ آیت تلاوت کی لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا بھی ذکر ہے، تو پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ تو حضرت احنف بن قیس چونک اٹھے، کہنے لگے ذرا قرآن مجید تو لاؤ دیکھو میرا ذکر اللہ نے کہاں کیا ہے۔ کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ جب آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہو اور آپ مزید پھر دیکھیں اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ میرے بارے میں بات کی ہے، اللہ تعالیٰ میرا ذکر کہہ رہے ہیں، نہیں اللہ نے خود بتایا ہے کہ بھئی اس میں تمہارا بھی ذکر کیا ہے، تو تم پھر بھی عقل سے کام نہیں لوگے، پھر بھی نہیں سمجھو گے۔ تو وہ کہنے لگے اچھا میرا ذکر ہے، یعنی ظاہری بات ہے قرآن ہم سے ہم کلام ہے نا، ہر بندے کو یہ لگتا ہے کہ قرآن میرے سے بات کر رہا ہے ہی ہر بندے کے لیے، تو ان کو بھی یہی لگا تھا۔ تو انہوں نے قرآن مجید لایا، قرآن مجید کا غور سے مطالعہ شروع کیا، تو پڑھتے پڑھتے کچھ لوگوں کا تذکرہ ان الفاظ میں ملا کہ وہ رات کو بہت کم سوتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ میں بتا رہی ہوں کہ یہ آیات جب سامنے آئیں کہ وہ رات کو بہت کم سوتے ہیں اور آخر شب میں استغفار کرتے ہیں، ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے۔ پھر کچھ ایسے لوگوں کا بھی ذکر آیا جن کے بارے میں ارشاد ہے کہ ان کے پہلو خواب گاہوں سے الگ رہتے ہیں، وہ لوگ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، ہماری دی ہوئی چیزوں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر پڑھتے پڑھتے کچھ اور لوگوں کا تذکرہ آیا کہ جس کے بارے میں آتا ہے وہ لوگ خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ ایسے ہی نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرت احنف اپنے آپ کو پہچانتے تھے، کہنے لگے میرے اللہ میں تو ان لوگوں میں کہیں نظر نہیں آتا، یعنی اپنے بارے میں کچھ خوش فہمی نہیں رکھتے تھے کہ میں بہت نیک ہوں، میں بھی اللہ کا ایسے بندہ ہوں۔ کہنے لگی اللہ میں تو ان لوگوں میں کہیں نظر نہیں آ رہا۔ چنانچہ مزید مطالعہ کیا، یعنی اپنے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کی، تو کچھ اور لوگوں کا ذکر ان الفاظ میں ملا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو وہ تکبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہم ایک دیوانے اور شاعر آدمی کے لیے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ ایسے بدنصیب لوگوں کا بھی ذکر ملا کہ جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس پر خوش ہوتے ہیں۔ پھر مزید حضرت احنف رضی اللہ عنہ کو کچھ ایسے بدقسمت لوگ بھی ملے جن سے قیامت کے روز پوچھا جائے گا تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے گئی؟ وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں ادا کرتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں کیا کرتے تھے اور آخرت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ حضرت احنف بن قیس اگرچہ اپنے بارے میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھے، لیکن انہیں یہ اطمینان ضرور تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے باغیوں اور منکروں میں ان کا شمار نہیں۔ کہنے لگے میرے اللہ ایسے لوگوں سے میری پناہ، میں ان لوگوں سے بیزار ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ پھر اپنی تلاش شروع کر دی، بالآخر اپنا تذکرہ قرآن مجید کی ان آیات میں ڈھونڈ نکالا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ اچھے کچھ برے، اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان کے حال پہ نظر کرم کرے گا، بے شک اللہ بڑی مغفرت والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 102 تھی۔ جب یہ پڑھی تو ساتھ ہی کچھ دوسرے لوگوں کا ذکر بھی ملا کہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں۔ تو حضرت احنف بن قیس یہ آیتیں پڑھیں اور کہنے لگے بس میں نے اپنے آپ کو پا لیا، میں نے اپنے آپ کو ڈھونڈ لیا، مجھے قرآن میں اپنا ذکر بھی مل گیا،
حمد اور تعریف اس ذات کی جس نے مجھ جیسے گناہ گاروں کو فراموش نہیں کیا، یعنی مجھ جیسوں کا بھی خیال رکھا اور اس کا ذکر کیا۔ یعنی نہ وہ اپنے آپ کو بہت خوش فہمی میں مبتلا کرتے ہوئے اچھا سمجھتے تھے، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو مایوسی کی طرف لے کے جاتے تھے کہ میں بہت گناہ گار ہوں۔ ملے جلے عملوں کے ساتھ جب ذکر آیا تو کہا اللہ کا شکر، اس نے مجھ جیسوں کو نہیں فراموش کیا، میرا بھی ذکر کیا قرآن پاک میں۔ تو کیا مزہ ہو کہ اگر ہم بھی اپنے آپ کو ڈھونڈیں، ذرا دیکھیں قرآن مجید پڑھیں، جتنے بھی لوگوں کا ذکر ہوتا ہے اس میں دیکھیں کہ میرے اعمال کیسے ہیں، میرے کرتوت کیا ہے، میری سوچ، میرے خیالات کیا ہیں، جس کے بارے میں لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہر کیٹیگری کو مینشن کیا ہوا ہے کہ جو لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں وہ ایسے ہیں اور ان کا انجام یہ ہوگا، جو ایسے ہیں ان کا یہ انجام ہوگا، جو یہ عمل کر رہے ہیں وہ یہاں پہ جائیں گے اور اس طرح ان کی زندگی میں یہ چیزیں آئیں گی۔ تو دیکھیں کہ آپ کا ذکر کہاں ہوا ہے، ہر بندے کے لیے ہے یہ قرآن۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم کوشش کریں گے جو ہی ترجمہ پڑھیں تو ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ جس طرح ان صحابی نے اپنے آپ کو ڈھونڈ نکالا تھا، تو اپنے آپ کو آپ بھی ڈھونڈیں، ذرا دیکھیں آپ کا ذکر کہاں ہے، ذرا آپ بھی ان صحابی کی طرح پڑھتے پڑھتے کہیں ہاں میں نے بھی اپنے آپ کو پا لیا، میں نے بھی خود کو ڈھونڈ نکالا، مجھے بھی اپنا ذکر مل گیا۔ تو کتنا مزہ آئے گا نا کہ جب ہم بھی اپنے آپ کو ڈھونڈیں۔ اگر ہماری اچھی عادات کے تحت اچھا مطلب لوگ کیٹیگری میں ہم جاتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ اگر آپ خدا نخواستہ بری کیٹیگری میں خود کو دیکھتے ہیں کہ جو برے لوگوں کا تذکرہ ہے، تو خدا را ابھی نکل جائیے اس کیٹیگری سے، ٹائم باقی ہے، ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی کیٹیگری سامنے بتائی ہیں کہ کہاں آپ کو جانا ہے، کہاں موو کرنا ہے، کہاں آپ کو ہجرت کرنی ہے، کس کیٹیگری سے نکل کے کس کیٹیگری میں جانا ہے، اور کون سے اعمال اپنائیں گے تو آپ کی یہ شفٹنگ ہوگی۔ تو رہی بات دوسری کہ حضرت حنف بن قیس کے اس واقعے سے یہ حقیقت تو بالکل واضح ہے نا کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے، لیکن جب تک قرآن مجید کو سمجھنے کی استعداد پیدا نہ ہو اس وقت تک تلاوت قرآن سے غفلت برتنا یہ اچھی بات نہیں، اس کو غیر اہم سمجھ کے نظر انداز کرنا ہرگز جائز نہیں۔ لہٰذا سمجھ کے پڑھو، اگر سمجھ نہیں آتی پڑھو، تلاوت کرو، لیکن اگر سمجھ کے پڑھو گے تو دیکھیں آپ کی زندگی میں کیا ہی چار چاند لگیں گے۔